جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ ہمارا جو ایک بڑا شاندار ایک پروگرام ہے دین آسان، اور دین آسان پروگرام میں میرے ساتھ ہمیشہ نعیم بٹ صاحب ہوتے ہیں۔ ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے بڑی ہی زبردست ہے کہ چند دن پہلے ہم نے اکٹھے پروگرام کیا، بٹ صاحب کا میرا پروگرام بہت زیادہ دیکھا گیا۔ بٹ صاحب اس کا میرا خیال ہے ملینز میں ویوڈ ہے، اس کے کلپس کہیں ایسے تھے، اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ اور ایک بڑا چیلنج اس وقت 9th کے بچے فیس کر رہے تھے، اس چیلنج اس مسئلے کو میں نے ہائی لائٹ کیا، اٹھایا۔ اس کے بعد کہہ لیجئے کہ اسٹیٹ نے بھی اس پہ ایکشن لیا۔ میرا خیال ہے میڈم چیف منسٹر صاحبہ کے بھی نوٹس میں آیا، اور پھر منسٹر ایجوکیشن نے پوسٹ لگائی، باقاعدہ خبر بھی چلی کہ جی ہم اس پہ ایکشن لے رہے ہیں اور 9th کے سلیبس کو سمپل کر رہے ہیں۔ اس پروگرام کے کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہر دفعہ ہم زندہ موضوعات، ریلیونٹ موضوعات جو آج کے چیلنج ہیں ان پہ بات چیت کریں۔ آج کا ہماری جو کہہ لیجیے ساری کنورزیشن ہے، گفتگو ہے بٹ صاحب وہ اس حوالے سے ہے کہ آپ بھی ٹریول کرتے ہیں، میں ٹریول کرتا ہوں، ہمارے سننے والے کتنے ایسے ہیں جو دنیا دیکھتے ہیں اور کتنے ایسے جو ملک سے باہر بھی ہیں۔ جب آپ پاکستان کے وسائل کی بات کرتے ہیں، دنیا کے چند ایسے ممالک ہوں گے جن کے پاس اس طرح کی نعمتیں ہیں۔ میں ایک فہرست پوری آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ پاکستان کے موسم، پاکستان کا کلچر، پاکستان کے کھانے، پاکستان کی زبانیں، پاکستان کے فیسٹیولز، پاکستان کی جو زرعی زمین کا ایریا جہاں پر فصلیں لگتی ہیں، نہری نظام، پاکستان کی ساحلی پٹی، پاکستان کا تھل، پاکستان کا چولستان، پاکستان کے ریگستان، پاکستان کے پہاڑی علاقے، پاکستان کے نارتھن ایریاز، پاکستان کی ایک پوری دنیا میں جو پوزیشن ہے، جو ہمارا جغرافیہ ہے اس کی پوزیشن، پاکستان کے ساحل، آپ کسی بھی اسپیکٹ سے، دنیا کی ایک اٹامک پاور ہمارا ہونا، ایک بڑی آبادی ہماری ہے، 25 کروڑ سے زیادہ ہماری آبادی ہے، اور دنیا میں اسلام کے نام پہ بننے والا ملک جس کو 78 سال ہو چکے، ٹھیک ہے، نظریاتی ملک ہے، اسلام کا قلعہ ہے۔ تو یہ جتنی تعریفیں کی جائیں کم ہے۔ اتنے ریسورسز، اتنی نعمتیں، اتنے اللہ کے کرم، اتنے موسم، اتنے پھل، اتنے ذائقے شاید ہی کسی ایک ملک کے پاس ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ دنیا میں ایسے ملک کے ہیں بٹ صاحب، پورا گلف آئل بیچا ہے دنیا میں، تیل بیچ کے پورا گلف، یہ 6 7 8 ملک جو ہیں کہاں سے کہاں چلے گئے۔ دنیا میں کئی ملک ہیں جو صرف جن کی اکانومی ٹورزم پہ کھڑی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ڈبل لینڈ لاکڈ ہے۔ یہ آپ کے رشیا کی قریب کی اسٹیٹس ٹورزم پہ کھڑے ہیں، کلچر پہ کھڑے ہیں اور اپنی ہسٹری پہ کھڑے ہیں۔ ڈبل لینڈ لاک، نہ سمندر ہے، نہ ٹریڈ ہے، نہ کوئی اپنی مینوفیکچرنگ ہے۔ دنیا میں کئی ملک ہیں وہ صرف برف دکھا رہے ہیں کیا ہے، ہماری برف دیکھیں، ٹھیک ہے، جمی ہوئی جھیلیں دیکھیں، پولز ہیں۔ دنیا میں کئی ایسی جگہ ہیں جہاں صرف رات بیچی جا رہی ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے۔ ہمارے پاس یہ ساری نعمتیں ہیں۔ جب ہم یہ سارے ریسورسز دیکھتے ہیں، ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، یوتھ ہے، 12 کروڑ یوتھ کا جو ایک اللہ نے ہمیں بکے دی ہے، ورائٹی، یہ ساری اللہ نے کرم نوازی ہم پہ کی۔ لیکن جب ہم پاکستانیوں کا حال دیکھتے ہیں، پاکستان کا حال دیکھتے ہیں، تو شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 2-3 فیکٹس رکھنا چاہوں گا۔ پاکستان بدقسمتی سے شوگر میں نمبر 1 ہے، امنگ دی ٹاپ پہ، مینٹل ہیلتھ ڈیزیز میں بھی امنگ دی ٹاپ ہے۔ مسلمان اسلامک ملک ہونے کے باوجود جو ایک دنیا میں نئی ٹرم ایک آئی ہے 1990 میں، یہ بنی تھی، یہ تھی ہیومن پرفارمنس انڈیکس جو ہے۔ تو یہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے، اسے HDI کہتے ہیں، مجھے یاد آ گیا HDI، یہ سائنٹسٹ نے انوینٹ کیا تھا۔ اس میں دنیا کے بدترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہمارا جو ایک پرسن ہے وہ افیکٹو ہی نہیں ہے، اتنا کام چور ہے، وہ ڈلیور ہی نہیں کر پاتا، ہمارا HDI بڑا لو ہے۔ اس طرح بے شمار ایتھکس میں دیکھتے ہیں بدترین، آپ دیکھتے ہیں انصاف میں، جسٹس میں بدترین، آپ دیکھتے ہیں دنیا میں عملی طور پہ، نصیحت تو بہت ہو رہی ہے، عملی طور پہ کتنے لوگ تیار ہیں، بدترین۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہماری حرکتیں مسلمانوں والی نہیں۔ ہمارے پیر و مرشد واصف صاحب کا فرمان بڑا پیارا ہے کہ یا اللہ اسلام کو مسلمانوں سے بچا۔ یہ حالت ہے ہماری اس وقت، کیا کہیں گے، کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی، آپ نے بڑی تفصیل سے ایک سارا نقشہ کھینچا ہے پاکستان کا، اور ایسا ہی ہے پاکستان جیسا۔ مجھے بھی اللہ کے فضل سے کافی دنیا اللہ لے گیا، پھرانے پلائی ہے، بڑی دنیا دیکھی ہے، مگر باقی پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو انور ٹور عام ہوتا ہے نا، جی سر، دنیا میں وہ ذائقہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے۔ چاہیے جی، اللہ تعالیٰ نے اس آم کی تو میں نے ایک مثال دی ہے، اللہ نے ہر موسم دیا اس کو، ہر چیز دی ہے،
لیکن اصل میں، اور میں اچھائی بڑے افسوس سے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بھی بہت ہے، بھی میں بتا دوں آپ کو، یعنی کہ ٹیلنٹ نہیں ہے، بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یقین کرو. چھوٹے چھوٹے یہ جو ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں پاکستان کے، جو بالکل ان پڑھ لوگ ہیں، وہ سم ٹائم ایسی چیزیں بنا دیتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے عقل حیران رہ جاتی ہے. آپ کبھی یہ جو آتے ہیں نا ٹک ٹاک وغیرہ آ جاتے ہیں، کوئی یعنی اس نے چارہ کترنے کے لیے ایسی مشین ایجاد کر دی ہے کہ حد ہی ہو گئی. بالکل ٹھیک. موٹر سائیکل سے بس کا کام لے رہے ہیں. یہ ٹیلنٹ ہے، لیکن یہ انسانی فطرت ہے شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ نے انسان کو، اور جانور میں یہ فرق ہے کہ جانور سیکھے سکھائے پیدا ہوتے ہیں، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے. انسان کو سکھانا پڑتا ہے. جو آپ اس کو سکھائیں گے وہ سیکھ جائے گا، جو کر کے دکھائیں گے وہ کرنا شروع کر دے گا. اب وہ جیسے اب ہمارے پاس سب سے جو بڑی افسوس سے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی تربیت کا کوئی نظام نہیں ہے. جہالت کوٹ کے بھر گئی. صحیح جی. میں نے اندرون سندھ میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، اندرون پنجاب میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. سارا پاکستان میں اندر سے پھرا ہوں میں. KPK کے اندر تک گیا ہوں میں. وہ کوئٹہ کے جو بلوچستان کے جو اندرونی علاقے ہیں وہاں بھی گیا ہوں. کوئی سسٹم، ایجوکیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کسی طرح ایجوکیٹ کیا جائے لوگوں کو. اور کسی کا یہ پرابلم بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے ٹھیک جی، تو ورنہ ہر مسئلے کا حل تو ہے نا. کہ کسی کو اگر کوئی توبہ کب کرتا ہے؟ جب سے غلطی کا احساس ہو جائے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ اتنی بڑی عوام جو ہے یہ ضائع ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ان کا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے. ان کو کس طرح انسان پہلے بنایا جائے. اب جب تک یہ انسان نہیں بنیں گے اس وقت تک آپ کہیں کہ یہ کتنی بھی ترقی کر جائے ملک، یہاں ایٹم بم جتنے مرضی بنا لیں، یہاں انسان ہی نہیں ہے. ہائے ہائے. صحیح. سارے نبی انسانوں پہ محنت کرنے کے لیے آتے تھے، انسان بنانے. یہاں سب سے میں نے بڑی اپنی سمجھ کے مطابق آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سب سے بڑا جو فقدان ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں پہ کوئی محنت نہیں ہو رہی، ہر چیز پہ ہو رہی ہے. اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے جو کانسیپٹس ہیں بڑے کنفیوز ہو گئے؟ یعنی ہمیں ایک ہے اصل جسے ریئلٹی کہتے ہیں، ایک ہے اس اصل کو جو سمجھا گیا، پھر وہ جو سمجھا گیا ہے اس میں کچھ ملاوٹ ہوئی ہے، اس کو ایک نئی سمجھ میں کنورٹ کیا گیا. یعنی اصل کی ایک ایسی تعریف تیار کی گئی ہے کہ وہ اصل نہیں ہے. بالکل صحیح. میں اس کو دنیا داری میں سمجھا. بالکل صحیح. فرض کریں ہم کہتے ہیں ریپلیکا، اور ریپلیکا اصل نہیں ہوتا. ریپلیکا اصل جیسا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسا ہے جو بتایا ہی جا رہا ہے اصل ہے، لیکن وہ اصل ہے ہی نہیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دین کی وہ سمجھ جو عوام الناس میں ہونی چاہیے. اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے بچہ، جو سمجھ ہے نا وہ سمجھ وہ ہے ہی نہیں جو قرآن اور حدیث میں ہے. سر وہ سمجھ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے. یہ مسئلہ کیوں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیوں وہ سمجھ کیوں نہیں ہے. اس لیے سمجھ نہیں ہے کہ جو سمجھانے والے ہیں ان کو ہی سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب ٹیچر کو نہیں پتا کہ میں نے ٹیچر ہوتا کیا ہے، جب ٹیچر کو ہی نہیں پتا تو بتائیں وہ اسٹوڈنٹ کو کہاں سے وہ کھڑا کر سکتا ہے؟ ایسے سمجھدار کیسے اسٹوڈنٹ بنا سکتا ہوں؟ بالکل ٹھیک. کیونکہ یہ یعنی میں یقین کرو بات کا سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کرنا ہے. ہائے ہائے، شروع کہاں سے کریں؟ میں کئی کہتے ہیں اتنے پہنچ گیا کہ ٹاکے بنانا دوبارہ بنانے والا. اب دیکھو نا، آپ دیکھیں اسمبلیوں میں جو لوگ آگے بیٹھتے ہیں، جو اسمبلی میں آتے ہیں، جو منسٹر بنتے ہیں، جو MNA بنتے ہیں، جو MP بنتے ہیں، جو آتے ہیں وہاں جو لوگ آتے ہیں، ان میں سے اب میں دیکھتا ہوں کہ جو حکومتیں بناتے ہیں انہوں نے اپنے آئے ہوئے MNAs میں سے کوئی وزیر بنانے ہوتے ہیں. جی انہیں میں سے بالکل صحیح بات. اب وہ جو وزیر وہ جو MNA بن کے آتے ہیں، آپ ذرا پہلے انہوں نے دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو MNA بن کے آئے ہیں. اب وہ اس لیے وہ ہیں کہ ان کو ووٹ کن لوگوں نے دیا ہے. ووٹ دینے والے کون ہیں؟ ووٹ اب 20 سال کے بچے کو کیا پتا کہ کس طرح ووٹ دینا ہے، کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ضروری نہیں ہے. یہ کیونکہ اس کو تو جو وہ پہلے تو پڑھا لکھا ہے ہی نہیں. وہ اگر پڑھا لکھا ہے جو اسکولوں میں جو پڑھایا جا رہا ہے اس وقت جو اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، وہ تو آپ نے پچھلی دفعہ جو بات ہی کی تھی اس پہ، جو پڑھایا جا رہا ہے وہ اتنا بھیانک ہے
کہ اس میں یہ عنصر ہی نہیں ہے کہ انسان کو انسان کیسے بنانا ہے. اس کے تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. جب تک اس کے اندر یہ شعور نہیں آئے گا, ہمارے نوجوان میں یہ شعور کون بیدار کرے گا؟ ٹیچر پڑھانے والا بیدار کرے گا, سمجھانے والا بیدار کرے گا. اب سمجھانے والے کو بھی اس وقت سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمارا یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ہم اتنا بھول گئے کہ ہم یہ بھی بھول گئے کہ بھولے ہوئے ہیں. ہائے ہائے ہائے. ایک کسی نے ٹرم واٹس ایپ بولی تھی, وہ تھی اندھا اندھے کو گائیڈ کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اندھے نے اندھے کی انگلی پکڑی ہوئی ہے اور ایک اندھے کو کانفیڈنس ہے, مجھے پتا ہے. یہ ہمارا بالکل. اچھا, دوسرا جو ہے اس کو وہ بلائنڈلی فالو کر رہا ہے. میں آپ کے سامنے نا ایک مثال رکھنا چاہوں گا. جو ہم بات کر رہے تھے نا جی دین کے حوالے سے, آپ کیونکہ خود اس نظام میں, تبلیغ کے سسٹم میں, تربیت کے سسٹم میں عرصے سے ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا ارشاد ہے, یہ جو ہے نا جی بڑی فیمس آیت ہے قرآن پاک کی. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے, جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب یہاں جو اس کی سمجھ ہے نا, میں آپ کو, یعنی یہ ہے آیت, اللہ کا حکم, اللہ کا کلام, اللہ کی ذات, اتنی بڑی کائنات جو ہے اس کا رب ہے, وہ ہر چیز پہ قادر ہے, اس کا حکم ہے کہ ایمان والو اپنے اولاد کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جو سمجھ ہے, یعنی سمجھ میں بتا رہا ہوں, عملاً دیکھا جاتا ہے کہ سمجھ کیا ہے. میں اگر ادھر جا رہا ہوں اور جانا ادھر تھا, تو جانا ادھر تھا میری انفارمیشن ہے, میرا عمل یہ بتا رہا ہے, یہ میری سمجھ ہے. میں نے مشکل بات کی ہے کہ میری حرکتوں سے, میرے سوچنے سے, میرے کرنے سے, میرے رویے سے, میرے ڈو سے, میرے ایکشن سے پتہ لگے گا کہ میں نے سمجھا کیا ہے. آپ کو اس سوسائٹی میں لاکھوں کروڑوں لوگ ملیں گے جو دوسروں کے بچوں کو اور دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں, اپنے گھر کی پرواہ کوئی نہیں, اپنے بھر کی فکر ہی کوئی نہیں. دنیا میں نا جی ایک کتاب ہے جس کی 8 کروڑ کاپیاں بکی ہیں, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اس کا ایک چیپٹر ہے, وہ کہتا ہے دنیا کے جو کامیاب ترین اور مؤثر ترین لوگ ہیں ان میں خوبی ہوتی ہے. میں خوبی بعد میں بتاؤں گا, پہلے یہ بتا دوں اس کتاب کی ورڈز کیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جی, وہ علامہ ہیں شفاعت صاحب میں جی, شیخو پورہ میں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں اور یونیورسٹی میں کسی پروفیسر بھی اسلامک اسٹڈیز کے. ان کا یہ ایم فل کا تھیسس ہے. ایم فل میں انہوں نے تھیسس کیا, یہ 7 ہیبٹس بیسیکلی اسلام میں تھیں ہیں, لیکن اس اسٹیفن آر کوئے کو سمجھ آئی, 8 کروڑ کاپیاں بک گئیں اور ہم نے سمجھا ہی نہیں. اس نے کہا جی دنیا کے مؤثر ترین, مؤثر کا مطلب ہے جو دیا گیا وقت ہے, جو دیے گئے وسائل ہیں, اس میں کوئی نتیجہ پیدا کرنا. اس پوری دنیا کی ریکارڈڈ ہسٹری میں ہم قدموں کی خاک پہ بھی نثار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. یار 63 سالہ زندگی, 23 سالہ نبوت کا وقت ہے, منیمم ریسورسز ہیں, اور دنیا میں ہر شعبے میں انقلاب, نئے سٹینڈرڈ آئے. مورالٹی کا سٹینڈرڈ یہ ہے, سچ کا سٹینڈرڈ, جنگ کا سٹینڈرڈ یہ ہے, صلح کا سٹینڈرڈ, دوستی کا سٹینڈرڈ یہ ہے, نئے سٹینڈرڈ اسٹیبلش ہو گئے. اس کتاب کا جملہ کیا ہے, وہ کہتا ہے دنیا کے مؤثر لوگ جو ہیں نا وہ 2 دائرے بنا لیتے ہیں. سادہ زبان میں سمجھا رہا ہوں, اسٹیفن آر کوئے کی زبان میں نہیں, عوامی زبان, 2 دائرے بنا لیتے ہیں. ایک ہے اختیار کا دائرہ اور ایک ہے فکر مندی کا دائرہ. وہ اپنی ساری انرجی جو ہے اختیار کے دائرے پہ لگاتے ہیں, فکر مندی کے دائرے پہ سادہ زبان میں کوئی دعا کرتے ہیں, یار ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੰਦ ਫਤਹ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਫਤਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ہمسائے کا دل ہی فتح نہیں ہوا, ساتھ بیٹھی سواری کا دل ہی فتح نہیں ہوا, اپنی بیوی تم سے متنفر ہے, اپنے بچے متنفر ہیں, اور تم کہہ رہے ہو میں نے دنیا کے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. یہ اپروچ کیسے بلڈ ہوگی؟ سر جی آپ نے بڑی زبردست یعنی باتیں ایسے کھول کے کی ہیں. اب یہ جو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا, یہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بچاؤ. اب یہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے, یعنی یہ تمہیں ٹارگٹ دیا گیا ہے, جیسے کمپنی میں ٹارگٹ دیتے نا, تمہارا یہ ٹارگٹ ہے, یہ اچیو کرنا ہے, یہ چیز تم نے یہ اچیو کرنا ہے, یہ والا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اب ہمارا یہ ٹارگٹ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, بالکل ٹھیک سر. دیکھو نا گھر میں جو میں گھر کا مطلب جو باپ ہوں, میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں,
میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے پیسے کیسے کمانے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پیسے یہ علیحدہ بات ہے کہ کہاں سے لانے ہیں, کیسے لانے ہیں, نہیں پیسے چاہیے. ٹھیک ہے. ہر گھر میں ایک ٹارگٹ اس وقت یہ ہے کہ پیسے چاہیے. اب اپنے ایمان سے بتاؤ آپ کہ یہ والا ٹارگٹ جو ہے جو قرآن میں اللہ بندے کو دے رہا ہے, اپنے بنانے والے کو, کہ تم اپنے آپ کو اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, یہ کتنے لوگ اس ٹارگٹ کو سمجھ رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بات ہے. کوئی بھی نہیں ہے ہی نہیں. اگر آپ نے دیکھو نا ایک چیز آپ نے ابھی سمجھی ہی نہیں ہے تو آپ بچائیں گے کیسے؟ اللہ, آپ تو خود نہیں بچ رہے تو گھر والوں کو کیسے بچائیں گے آپ؟ کیونکہ شاہ جی بڑی غور طلب بات ہے آپ بھی سارے لوگوں کے لیے بھی. پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اللہ اکبر. یہ بنانے والا ہمیں ٹارگٹ دے رہا ہے. اب جب تک ہمارا یہ ٹارگٹ ہی نہیں ہے ہاں جی تو ہم کیسے اس پہ آئیں گے؟ دیکھو نا پہلے کسی چیز کو پہلے آدمی کو کوئی چیز بنانا پڑتا ہے, ٹارگٹ بنانا طے کرتا ہے کہ جی میں نے یہ کرنا ہے, پھر اس پہ محنت کرتا ہے نا. اور شاہ جی ابھی تک تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے میرا کہ میرا یہ پرابلم ہے, میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں. پہلے اچھا بڑے عجیب آپ کو بتاؤں, یہ بات سکولوں کالجوں میں تو کیا پڑھائی جانی ہے, مدرسے میں نہیں پڑھائی جا رہی یہ بات. اللہ اکبر, اللہ اکبر, بالکل صحیح جی. اچھا اب میں ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی 5188 حدیث ہے, بڑی فیمس حدیث ہے اور مجھے بڑی پیاری ہے, یقین کیجیے کیا خوبصورت الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا. بس امام حاکم اس سے سوال ہوگا, مرد اپنی بیوی بچوں کا حاکم ہے اس سے سوال ہوگا, عورت اپنے شوہر کے مال کی حاکم ہے اس سے سوال ہوگا, غلام اپنے سردار کے مال کا حاکم ہے اس سے سوال ہوگا. ہاں بس تم میں سے ہر ایک حاکم ہے تو اس سے سوال ہوگا, جو ذمہ داری ہے اس کا سوال ہوگا. بٹ ہم نے جو سمجھا, میں پھر کہہ رہا ہوں جو پچھلی بات میں نے کی ہے, جو سمجھا ہے وہ عمل سے ظاہر ہو رہا ہے, جو سمجھ آئی ہے وہ اس سے مختلف ہے. سمجھ کے آئی ہے لوگ اس چیز کا جس سے پوچھا ہی نہیں جانا اس کی تیاریاں کر رہے ہیں. یعنی دنیا کا کوئی ملک ہے, مثال ہے, او بھائی آپ دور بیٹھے دعا کرو, آپ احتجاج ریکارڈ کراؤ, آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرو, آپ اپنے وسائل جو کر سکتے ہو وہاں بھیجو, اس سے زیادہ آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ کسی اور جگہ میں کوئی مسئلہ ہے, پورے ملک کو, پوری امت مسلمہ کو دکھ ہے, آپ اپنے ملک کے اشارے توڑ دو, آپ اپنے ملک کی گاڑیاں جلا دو, آپ اپنے ملک کی ہر چیز کو تباہ کر دو, آپ کو لگے صرف میں ہی ٹھیکیدار ہوں, میں ہی ذمہ دار ہوں, باقی کوئی ذمہ دار ہے ہی نہیں. یہ جو اپروچ بلٹ ہوئی ہے کہ بھائی اپنی رعیت کی ذمہ داری, اپنی ذمہ داری جو ہے وہ آپ نے اپنی رسپانسبلٹی کو دیکھنا ہے پہلے کہ میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں, میں اپنے بچوں کا ذمہ دار ہوں, میں اپنے جہاں تنخواہ لے رہا ہوں وہاں پر ذمہ دار ہوں. یہ جو احساس سے ذمہ داری اول تو ہم لیتے نہیں ہیں, جو لیتے ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہوتی نہیں ہے. یہ اپروچ کیسے آ گئی؟ یہ شاہ جی یہ جو آپ نے حدیث پاک پڑھی ہے نا, اس میں یہ لفظ اس نے ترجمہ حاکم ترجمہ کیا ہے, حاکم نہیں ترجمہ اس کا, کلکم رائی, یہ کہ تم نگہبان ہو. نگہبان, حاکم نہیں ہو تم نگہبان ہو, اور تم سے تمہاری اس نگہبانی کا سوال ہوگا کہ بتاؤ کہ تم نے اس کی کیا ذمہ داری پوری کی تھی. اب شاہ جی میں مثال کے طور پہ یا آپ ہیں, ہم لوگوں کو ایک مطلب موٹیویشن اسپیکر کے طور پہ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ترغیب دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو. اب ہم سے اس بات کا سوال ہوگا کہ تم جو ترغیب دے رہے تھے تمہاری اس کے پیچھے نیت کیا تھی, اس کا سوال ہوگا. اور یہ دین کا جو چیپٹر ہے نا شاہ صاحب, یہ بہت سینسٹیو ہے. میں یہ پورے وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو کہ جو دین کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, خاص طور پہ کوئی سیاست کر رہا ہے اور دین کے نام پہ اگر کر رہا ہے سیاست, لوگوں کے جذبات ابھار رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ, اور حاصل کر رہا ہے اپنے مقاصد. یہ سمجھ لے میری بات, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ اپنے دنیاوی مقاصد حاصل کر رہا ہے لوگوں کو استعمال کر کے, پھر غور سے سنیں, اس سے جہنم دہکائی جائے گی, یاد رکھنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. جہنم کو جو پہلے جس سے جب آگ جلاتے ہیں تو اس میں تیل ڈالتے ہیں نا, اس کو دکھانے کی. یہ یاد رکھو میرے پیاروں, میرے بھائیوں, غور سے سن لو, دھوکہ دینے کے لیے اور بھی بہت چیزیں رہیں گی. دھوکہ ہی دینا کسی اور نام پہ دے دو, دین پہ دھوکہ نہ دینا خدا کے لیے,
کیونکہ دین کا نام استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا اور لوگوں کو آگے لگا دینا، یہ انتظار کرو، کوئی تھوڑے دن کی بات ہے، لگ جائے گا پتہ ساری بات۔ بالکل صحیح بات، بالکل یہ شاہ جی بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، بالکل بڑا سینسٹیو معاملہ ہے کہ جس کو یہ جو اللہ کے نبی نے اس کو کہا کہ تم سے سب سے سوال ہوگا، بیویوں سے کیا سوال ہوگا کہ بتاؤ تمہارے خامد کا مال اور تمہارے خامد کی اولاد کے لیے تم نے کیا کیا ہے۔ بالکل خامد سے یہ سوال ہوگا کہ بتا تو نے اپنی بیوی کے حقوق کیسے پورے کیے تھے، اولاد کے حقوق کیسے پورے، اس لیے کیا کرتے تھے۔ بالکل صحیح، یہ ہونے والا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو آپ سے عرض کر رہے ہیں، لوگوں سے بھی عرض کر رہے ہیں کہ یہ بھائی پہلے اپنی نیتیں تو ہم ٹھیک کریں بالکل صحیح جی، کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا جی، میں پھر میرے سامنے حدیثیں بڑی پیاری ہیں جی، دل کر رہا ہے میں سناؤں آپ کو۔ یہ حدیث جو ہے یہ سنن ابی داؤد کی ہے جی، 4798 4798 اس کا نمبر ہے، اور یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں جی بڑے پیارے ہیں جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مومن اپنی خوش اخلاقی سے روزے دار اور رات کو قیام کرنے والوں کا درجہ پا لیتا ہے۔ خوش اخلاقی سے روزے دار اور رات کو قیام کرنے والے، کیوں دونوں مشقت والے کام ہیں۔ روزہ جو ہے پورے دن آپ بھوکھا رہتے ہیں، رات کو اٹھ کے آپ کو تہجد پڑھنی پڑتی ہے، ان کا مقام پا لیتا ہے مومن اپنی خوش اخلاقی سے۔ بٹ صاحب ایک پھر اگین میں کہوں گا، ایک ہے یہ ریئلٹی ہے، سرکار دو علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ دنیا کی ساری باتیں اس کے سامنے بونی ہے، حیثیت ہی کوئی نہیں۔ حضور کی ذات گرامی ہو، علم، حکمت، پھر سرکار کی بات ہو تو اس کے آگے کون سی بڑی بات ہو سکتی، سب باتیں چھوٹی ہیں۔ عملاً ہم دیکھیں لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ تو یہ ہے، بڑی دنیا آپ کو یہ باتیں کرتی ملے گی، 5 نمازیں پڑھی ہوگی، آپ کو ملے گا جی یہاں محراب پڑا ہوا ہے، ٹخنے جو ہیں وہ اونچے ہیں، یہ باتیں کر کر کے جو ہے وہ شدید تکبر ہے، بد اخلاقی کی انتہا ہے، بد لحاظی ہے، کسی کو معاف نہیں کر سکتے، بچوں پہ رحم نہیں کھاتے، بیویوں پہ رحم نہیں کھاتے۔ مسجد میں وہ جابر ایک حاکم بن کے چل رہے ہوتے ہیں، مسجد کمیٹی کے وہ چودھری بنے ہوتے ہیں۔ یہ مزاج پھر اگین کہاں سے آ گئے؟ تو کھلا تضاد ہے۔ حکم جو ہے وہ مومن اپنی خوش اخلاقی سے، عبادت گزاروں سے اونچے، عملاً دیکھتے ہیں تو یہاں وہ سچ ہے جی۔ اس کے لیے بھی مسئلہ یہی مسئلہ ہے کہ تربیت کا مسئلہ، کیونکہ دیکھو نا نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس لیے سارے قرآن میں کہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ سارا قرآن پڑھ کے دیکھیں اس میں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، ٹھیک جی، نماز قائم کرو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک جی، نماز قائم کرو کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو درست کرو، بالکل ٹھیک ہے جی، درست کرو۔ جو شاہ جی حدیث میں آتا ہے جس کی نماز اسے برائی سے نہیں روکتی وہ نمازی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہو نہیں سکتا کہ نماز پڑھنے والا بد اخلاق ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس طرح گلاس میں اگر آپ اس گلاس کے اندر 2 چمچ شہد ڈال کے اس کو ہلائیں اور پئیں تو یہ میٹھا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ شہد تھا تو پھر میٹھا ہی ہوگا، صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر نماز سمجھ کے پڑھ رہا ہے تو پھر یہ بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بد اخلاق ہے ہی، کیونکہ نماز تو اخلاق سکھاتی ہے۔ ہاں جی۔ میں آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی ایک بات بتا دوں، کسی نے اگر اخلاق اپنے ٹھیک کرنے ہیں نا تو نماز کو آہستہ پڑھنا شروع کر دو۔ ہاں، کیا بات ہے۔ جو آہستہ آہستہ نماز پڑھے گا نا اس کے اندر اللہ صبر پیدا کر دے گا۔ اللہ، جس کے اندر صبر پیدا ہو جائے گا نا وہ بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک بات فرمائی تھی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت والے دن میرے سب سے قریب پتہ کون ہوگا؟ یہ اللہ کے نبی پنجابی مکدی مکاتی، یعنی بھی اس سے مکے اجاڑ ہے، ہاں جی، یہ اس سے آگے کوئی نہیں بات کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب لوگ ایک دم متوجہ ہو گئے کہ جی اچھا، ہر بندے کی تو خواہش ہے میں حضور کے قریب ہو جاؤں، دنیا میں ہے ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں قریب ہو جاؤں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے نہ یہ کہا ہر سال حج کرنے والا، ہر مہینے عمرہ کرنے والا، ساری رات تہجد پڑھنے والا، سارے صدقہ خیرات کرنے والا، صحیح نہیں، میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے۔ اللہ اکبر۔ اور اخلاق اچھے کیا ہوتے ہیں؟ اخلاق اچھے ہوتے کیا ہیں؟ اخلاق اچھے کی بھی خود ہی پھر اس کی تشریح بھی فرما دی آپ سے، جی جی، کہ پتہ اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق اچھے کس کے ہیں؟ جو توڑنے والے سے جوڑے، بالکل ٹھیک ہے نا، جوڑنے والے، آپ مجھ سے اچھے میں آپ سے اچھا، بالکل ٹھیک ہے، یہ کیا ہوا؟ نہیں، میں آپ سے برا اور آپ مجھ سے اچھے۔ اللہ اکبر۔
آپ مجھ سے توڑنا چاہتے ہیں، میں آپ سے جوڑنا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے جی. اور پھر فرمایا کہ توڑنے والے سے جوڑنے والا یہ بڑا مشکل کا. شاہ جی ساری رات تہجد پڑھنا آسان ہے، یقین کرو. میں آپ کو گالی نکالوں، آپ مجھ سے پیار سے دیکھیں، یہ بڑا مشکل ہے. ایگو مائنس کرنی پڑتی ہے، بڑا مشکل ہے. نفس مارنا پڑتا ہے. ایسے تھوڑی کہا کہ اچھے اخلاق والا ساری رات تہجد پڑھنے والے سے آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہاں وہاں تک پہنچ جاتا ہے. بالکل صحیح. توڑنے والے سے جوڑو، ہاں جی. چھیننے والے کو دو. ہائے ہائے، واہ واہ واہ، یہ بڑا پن ہے، یہ بڑا. اور جو نہ دے ہاں اسے دو. ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے. یہ ہے اچھے اخلاق. کیا بات ہے. یہ 3 چیزیں پیدا کرنے کے لیے نماز کو بنانا پڑتا ہے. میں بتاؤں آپ کو. کیا بات ہے جی، بہت اعلیٰ جی. پڑھنا نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک. نماز کو بنانا پڑتا ہے. کوئی شک. اور نماز بنانے کے لیے میں ایک ہی فارمولہ بتایا صرف. کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ جی اچھی نماز کیسے ہوگی. اس کے لیے 2 فارمولے ہیں. ایک تو اپنی نگاہوں کو آزاد نہ چھوڑو. ٹھیک ہے جی. اپنی نگاہوں کی حفاظت. پیرا دو. بالکل ٹھیک. نمبر 2، نماز کو تسلی سے پڑھو. بالکل ٹھیک ہے. یہ 2 کام کر لو، نماز اچھی ہو جائے گی. نماز اچھی ہو جائے گی تو آگے لنک ہے اس کا پوری زندگی کے ساتھ. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر اور نماز سے مدد لو. بالکل ٹھیک ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. بے شک یہ دونوں کام بڑے مشکل ہیں، مگر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. سب سننے والوں کا شکریہ. اللہ اس خیر کی بات چیت کو قبول کرے اور لوگوں کے دلوں میں ڈالے. آپ کے لیے دعائیں. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.